عمران خان کے بیٹے میدان میں آ چکے ہیں۔ کیا عمران خان کے پاس یہ آخری آپشن ہے؟ اس پر بات کریں گے۔ جنید اکبر کے استعفے کی بڑی خبر آ رہی ہے، وہ بھی ہم بتائیں گے۔ اس کے علاوہ علیمہ خان کی ملاقات آخرکار کرا دی گئی، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں عبدالغفار۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں جنید اکبر کی کہ ان سے استعفیٰ لے لیا گیا ہے۔ وہ دو عہدے ان کے پاس تھے، ایک پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے وہ چیئرمین تھے، باقی صوبائی صدر کا عہدہ جو پی ٹی آئی کی جانب سے ان کے پاس ہے وہ بھی ان کے پاس تھا۔ تو انہوں نے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی چیئرمین شپ سے استعفیٰ دے دیا ہے اور وہ باقاعدہ جمع کرا دیا ہے بیرسٹر گوہر کو۔ اور کافی سارے جو اینکر ہیں انہوں نے ان سے بار بار انٹرویو کیا اور انہوں نے بڑے نپے تلے انداز میں اور بڑے مؤثر طریقے سے جواب دیا، اور جب بھی ان کی گفتگو رہی ہے اور ان کا طریقہ یہی ہے کہ وہ بڑھ چڑھ کر باتیں نہیں کرتے، وہ بڑے نپے تلے انداز میں اور مختصر اور دھیمے انداز میں گفتگو کرتے ہیں۔ انہوں نے سب اینکر کو ایک ہی بات کی کہ عمران خان بہتر سمجھتے ہیں، اور اگر انہوں نے استعفیٰ مجھ سے مانگا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، وہ بہتر سمجھتے ہیں جو بھی۔ تو اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر وہ دونوں عہدوں سے کہیں گے تو میں دونوں عہدوں سے بھی استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو اب وہ جو ہے وہ ایکٹیو ہو چکے ہیں اپنی صوبائی جو ان کے پاس عہدہ ہے، تو انہوں نے بہت سے ضلعوں میں جو ہے کارنر میٹنگ کی ہیں اور ایک بہت بڑے احتجاج کے لیے وہ کوشاں تھے اور کوشاں ہیں، اور جلد وہ اس کا سرپرائز بھی دینے والے ہیں۔ اور انہوں نے پھر اپنی میٹنگ کا بھی اب یہ اسی ماہ کے اندر 2-4 دن کے اندر انہوں نے اجلاس طلب کر لیا ہے، اور وہ اب اس سلسلے میں ایکٹیو ہو چکے ہیں۔ تو یہ جنید اکبر کے حوالے سے بات تھی۔ اس کے علاوہ علیمہ خان کی ناظرین تقریباً مارچ میں جو ہے وہ آخری ملاقات ہوئی تھی، اور اب گزشتہ روز ملاقات علیمہ خان اور تینوں بہنوں کی کرائی گئی ہے اور کچھ وکلاء کی۔ تو یہ ناظرین جو ملاقات ہوئی ہے یہ حکومتی اقدامات جس کو سراہا جائے وہ نہیں ہے۔ یہ کل بھی بڑی مڈ بھیڑ ہوئی، بڑا شور شرابہ ہوا، بہت سارے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے عہدیداران جمع تھے، پولیس سے مڈ بھیڑ، اس کے نتیجے کے بعد کہیں جا کر ملاقات ہوئی ہے۔ تو اس کو اگر حکومت کا اپریشیٹ کیا جائے تو وہ تو ہر بار حکومت کی جو اس سلسلے میں یہ جو ملاقات کا پروسیجر ہے، اس سلسلے میں حکومت جو ہے وہ ہر دفعہ کہا جائے کہ اوچھے ہتھ کنڈے اس سے کام لیتی ہے۔ تو یہ جو انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ ہے، یہ ناظرین جو حکومتیں ہیں انہوں نے کبھی سبق نہیں سیکھا، اور جس کی باری آتی ہے وہ دوسری حکومت کے خلاف جھوٹے کیس اور ان کو رنگیدنے میں، ان کو ذلیل و خوار کرنے میں یہ سیاسی لیڈران کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ بہرحال ملاقات ہو گئی۔ پھر علیمہ خان نے جو چند باتیں بتائی ہیں وہ یہ کہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے بات بتائی کہ وہ بالکل ٹھیک تھے اور خوش تھے۔ پھر ان سے جب اینکر نے سوال کیا تو انہوں نے کہا جنگ کی بھی ان کو معلومات تھی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مودی جو ہے اس کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا، وہ کسی بھی ٹائم پھر جو ہے اپنی باتوں سے پھر سکتا ہے اور حملہ کر سکتا ہے۔ تو جو اس کی موجودہ جنگ میں بے عزتی ہوئی ہے اس کے بدلے کے لیے وہ خاموشی سے نہیں بیٹھے گا، یہ علیمہ خان نے بتایا۔
یہ تھی ناظرین علیمہ خان کے حوالے سے گفتگو۔ وہ دونوں تینوں بہنیں بہت خوش تھی اپنی بھائی سے مل کر، تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اب وہ ان کی اگر ملاقات ہو گئی ہے تو کیا حکومت کا بگڑا ہے، کیا ان کی ملاقات کرانے سے نقصان ہوتا ہے۔ یہ حکومت کی حرکات سمجھ سے بالا تر ہیں۔ اس کے بعد ناظرین اب آتے ہیں کہ عمران خان کے بیٹے سلیمان خان قاسب خان، انہوں نے ڈاؤن فال ایک جو بڑے مشہور اینکر ہیں ان کو یہ انٹرویو دیا ہے، اور ان کا انٹرویو مکمل جو یوٹیوب پر پڑا ہے، میں چند باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں بڑے بڑے انکشافات کیے گئے ہیں، تو جو چند باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ اپنے الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان سے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ ملاقات کا پروسیجر یہ ہے کہ ہمیں ایک روز قبل کال آتی ہے کہ آپ کی فلاں ٹائم کل کو ملاقات ہے، تو پھر ہماری بات چیت ہوتی ہے اور 20 منٹ کے اندر کٹ جاتی ہے۔ کبھی نہیں ہوا کہ 20 منٹ سے آدھا منٹ بھی اوپر ہو وہ کال کٹ جاتی ہے۔ تو یہ بات بھی انہوں نے بتائی۔ پھر ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ عمران خان ڈیل کبھی نہیں کریں گے کیونکہ ہم اپنے والد کو جانتے ہیں، ان کی طبیعت کو جانتے ہیں۔ پھر ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا اگر ہم بھی کہیں تو وہ یہ بات کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ پھر انہوں نے ان کی قید تنہائی کے بارے میں کہا کہ انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ کچھ روز جو ہے مجھے کسی سے بھی نہیں ملنے دیا جاتا تھا اور سب سہولتیں مجھ سے چھین لی گئی تھیں اور مجھے اندھیرے میں رکھا گیا تھا۔ تو یہ باتیں بھی انہوں نے انکشافات کیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جب رہائی کے بارے میں اینکر نے سوال کیا کہ آپ کی رہائی کے لیے کون شخص ہے جو مدد کر سکتا ہے، پھر اینکر نے ڈونلڈ ٹرمپ کا نام لیا تو انہوں نے کہا وہ بھی اچھا آپشن ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جس نے بھی ہمارے والد کی رہائی کے لیے اگر کوئی آواز اٹھائی ہے تو ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو جب ان سے یہ کوشش کے حوالے سے کہا کہ اب آپ میدان میں آ چکے ہیں تو انہوں نے اس کا بھی جواب دیا ناظرین۔ انہوں نے کہا کہ اب ہمارے پاس کوئی آپشن، کوئی قانونی چارہ جوئی بچی نہیں، تو اس لیے ہم اپنے والد کی کوشش کے لیے اب ہم باہر آئے ہیں اور ہم کوشش کریں گے۔ تو یہ مکمل ناظرین انٹرویو جو ہے یہ یوٹیوب پر موجود ہے، اور یہ آپ اس کا اردو میں ترجمہ بھی آ رہا ہے، یہ انگریزی میں انٹرویو کیا گیا ہے، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین انہوں نے ایک بہت بڑا جو انکشاف کیا وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ بتایا کہ ہمارے والد کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ ہم اور دھمکایا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے، اور ہمیں بھی کہا گیا کہ ہم آپ کے والد کو جو ہے وہ پھانسی دے دیں گے۔ تو یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ بہرحال اس الفاظ کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر ہمارے جو جوان موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شاد و آباد رکھے، کیونکہ جب راتوں کو ہم سو رہے ہوتے ہیں ناظرین وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔